علمی کتب خانے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کی، فن حرب، جو صرف جنگی چالوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو 2500 سال بعد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کے اصول واقعی کام کرتے ہیں؟ کیا نظم ضبط کسی کو بھی سکھایا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، ایک بادشاہ آپ کو چیلنج کرے کہ اس کے محل کی 180 کنیزوں کو، جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ایک ڈسپلنڈ فوج میں بدل کر دکھائیں۔ یہ تو ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن سن تزو کے لیے نہیں تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ریاست وو کے بادشاہ ہیلو نے سن تزو کی قابلیت پر شک کرتے ہوئے اسے یہ چیلنج دے ڈالا۔ وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سن تزو کی حکمت عملی صرف باتوں کی حد تک ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ، کیا یہ اصول عورتوں پر بھی چلیں گے؟ سن تزو کا جواب بہت مختصر اور پورا اعتماد تھا، ہاں۔ اور پھر مظاہرے کے لیے محل سے 180 کنیزوں کو میدان میں لایا گیا۔ چہیتی کنیزوں کو احکامات بھی بالکل سادہ دیے، سامنے دیکھو، دائیں موڑو، بائیں موڑو، بس۔ لیکن جیسے ہی پہلا حکم گونجا، میدان کہکہوں سے بھر گیا۔ کسی نے بھی اس حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ مشق ایک تماشا بن کر رہ گئی، یعنی پہلی کوشش مکمل طور پر ناکام۔ اور یہیں سن تزو کی ذہانت نظر آتی ہے۔ اس نے غصہ کرنے کے بجائے ذمہ داری خود پر لے لی۔ اس کا اصول تھا، اگر احکامات واضح نہ ہوں تو قصور جنرل کا ہے۔ اس نے بڑے سکون سے احکامات دوبارہ سمجھائے۔ حکم دوبارہ دیا گیا، اور نتیجہ وہی بے قابو ہنسی۔ اب تو بادشاہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اسے لگا کہ سن تزو ہار گیا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اب کہانی کا رخ بدلنے والا ہے۔ تب سن تزو نے اپنا دوسرا اصول بیان کیا، لیکن اگر احکامات واضح ہوں اور سپاہی پھر بھی نافرمانی کریں تو قلم کر دیے جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ کانپ گیا۔ اس نے اپنی پسندیدہ کنیزوں کو بچانے کی بہت التجا کی، لیکن سن تزو نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میدان جنگ میں جنرل کے احکامات بادشاہ کے جذبات سے بالاتر ہوتے ہیں۔ سزا پر عمل ہوا۔ اس کے بعد جب حکم دیا گیا تو میدان میں موت کا سناٹا تھا، اور ہر عورت نے حکم پر یوں عمل کیا جیسے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں۔ اس دن سن تزو ریاست وو کا جنرل بن گیا۔ یہ کہانی صرف نظم و ضبط کی نہیں ہے، بلکہ یہ تیاری کی اہمیت بھی بتاتی ہے۔ سن تزو کا ماننا تھا کہ اصل جنگ لڑائی سے پہلے ہی جیتی یا ہاری جاتی ہے، اور اس تیاری کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 عوامل۔ پہلا، اخلاقی قانون، یعنی عوام اور قیادت کا ایک مقصد پر متفق ہونا۔ دوسرا، اپنے میدان کو جاننا کہ وہ کیسا ہے۔ چوتھا، کمانڈر یعنی قیادت کی اپنی قابلیت۔ اور پانچواں، طریقہ کار یعنی بہترین تنظیم اور ڈسپلن۔ ان سب عوامل میں سب سے اہم ہے علم، اور یہیں سے سن تزو کا وہ مشہور قول آتا ہے جو آج بھی ہر بزنس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اگر دشمن اور خود کو جانتے ہو تو 100 جنگوں میں بھی ناکامی کا خوف نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، خود کو جاننا یعنی اپنی طاقت اور کمزوریوں کا بے رحمانہ جائزہ لینا، اور دشمن کو جاننا یعنی صرف اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے منصوبے کیا ہیں، اس کی کمزوریاں کہاں ہیں، اور وہ سوچتا کیسے ہے۔ ان دونوں معلومات کے بغیر حکمت عملی اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ لیکن تیاری اور علم کے بعد سن تزو کا سب سے خطرناک ہتھیار آتا ہے، دھوکے کا فن، کیونکہ اس کے نزدیک اصل جیت وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل کی جائے۔ یہ سن تزو کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ لڑ کر جیتنا ایک عام جیت ہے، بغیر لڑے دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دینا ہی اصل مہارت اور اصل فن ہے۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ ہے۔ اور یہ ذہنی جنگ جیتی کیسے جاتی ہے؟ دھوکے سے۔ سن تزو کہتا ہے کہ جنگ حقیقتوں پر نہیں، تاثرات پر لڑی جاتی ہے۔ جس نے دشمن کے ذہن کو کنٹرول کر لیا، سمجھے اس نے جنگ کا میدان کنٹرول کر لیا۔ اس کے طریقے بہت سادہ مگر انتہائی مؤثر ہیں۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو کمزوری ظاہر کریں، اگر کمزور ہیں تو طاقت کا بھرم قائم کریں۔ اگر حملہ قریب سے کرنا ہے تو یہ دکھائیں کہ آپ بہت دور ہیں۔ مقصد صرف ایک، دشمن کو ہمیشہ غلط اندازے لگانے پر مجبور رکھنا۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ اپنی مرضی مسلط کرنا۔ ایک ماہر حکمت عملی ہمیشہ جنگ کی شرائط خود طے کرتا ہے۔ وہ دشمن کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اسے رد عمل پر مجبور کرتا ہے، لیکن کبھی خود
तो सवाल ये है कि 2500 साल पुरानी जंगी हिकमत अमली आज की दुनिया में क्या मानी रखती है। सच तो यह है कि इसकी अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम सब हर रोज़ किसी न किसी मैदान जंग में होते हैं। दफ्तर में एक अहम मीटिंग हो, करियर का कोई बड़ा फैसला हो, ज़ाती ज़िंदगी की कोई मुश्किल हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट को संभालना हो, ये सब हमारे जदीद मैदान जंग है। यहाँ भी वही उसूल लागू होते हैं: तैयारी, खुदशनासी और हिकमत अमली। और जब हालात मुश्किल हों तो सुन त्सू की ये बात याद रखने वाली है, हर बहरान अपने अंदर एक मौका छुपाए होता है। जहां दूसरे अफरा तफरी देखकर घबराते हैं, एक हिकमत अमली बनाना वाला वहीं कामयाबी का रास्ता तलाश करता है। और एक बार जब मौका मिल जाए तो इंतजार नहीं करना, क्योंकि मौके पकड़ने से बढ़ते हैं। हर छोटा कदम, हर फैसला को नामल मजीद कामयाबियों के दरवाजे खोलता है। रफ्तार ही सब कुछ है। तो जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए है, वो कौन सी असल जंग है जो इस वक्त लड़ी जा रही है, करियर में, कारोबार में या अपनी ज़ात के अंदर? और इस जंग को जीतने के लिए sun tzu का कौन सा उसूल सबसे ज़्यादा काम आएगा?